سے پہلے میں شکر گزار ہوں اپنے پیٹرن جناب عبدالقادر میمن صاحب کا، جو اپنی گوناگوں مصروفیات کو چھوڑ کر کراچی سے صرف آج کے ہمارے پوسٹ بجٹ سیمینار کو اٹینڈ کرنے کے لیے اور رونق بخشنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ میں ان کو ویلکم بھی کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں ممنون ہوں اور مشکور ہوں جناب چودھری محمد طارق صاحب سے کہ وہ بھی تشریف لائے۔ آج ہمارے گیسٹ ہیں، چیف گیسٹ ہیں، اور ان کے ساتھ ناصر اقبال خان صاحب چیف کمشنر RTO تشریف رکھتے ہیں، اور ہم ان کو ہمیشہ تنگ کرتے رہتے ہیں، اس کے باوجود وہ تشریف لاتے ہیں۔ ہم ان کے اسپیشلی ان کے بھی بہت مشکور ہیں کہ وہ تشریف لائے۔ فاروق کھوکھر صاحب جو ایک اعزاز ہے لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن کو کہ فرسٹ ٹائم ہمارے 2 ممبرز جو ہیں وہ پنجاب بار کونسل میں الیکٹ ہوئے ہیں، اور جس میں سے ایک چیئرمین پنجاب بار کونسل بنے اور ابھی ایک چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے وہ بننے جا رہے ہیں۔ میں ان دونوں کا مشکور ہوں کہ وہ آج تشریف لائے۔ فرحان شہزاد صاحب ہمارے اسپیکر ہیں اور فارمر پریزیڈنٹ ہیں، فارمر چیئرمین پنجاب بار ایسوسی ایشن ہے، ان کا میں بہت مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے ہیں۔ اس کے بعد میں بہت زیادہ ممنون ہوں اور جناب نعمان یحییٰ صاحب کا کہ انہوں نے جو ہے آج یہ جو پوسٹ بجٹ سیمینار جو ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے، تو اس ایونٹ میں جو ہے انہوں نے سجایا۔ اس کے لیے ان کی ٹیم کو، ان کے سیکرٹری صاحب کو، ان کے فنانس سیکرٹری اور ان کے جوائنٹ سیکرٹری، یہ ایک ٹیم ورک ہے۔ اس ٹیم ورک کی جو ہے ایک آج ہم تشریف یہاں سب آپ دوست جو ہے تشریف رکھتے ہیں، یہ ان کی ٹیم ورک کا نتیجہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور آپ لوگوں ایک دوسرے کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ پوسٹ بجٹ سیمینار جو ہے میں نعیم شاہ صاحب کا بھی مشکور ہوں، صاحب کا جو ہیں پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن ہے۔ ہمارے فیض الحسن گیلانی صاحب صاحبال سے تشریف لائے ہوئے ہیں، جاوید صاحب لائے ہوئے ہیں، کچھ گجرانوالے سے تشریف لائے ہوئے ہیں دوست، تو سب دوستوں کا سب کا میں مشکور ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے۔ اصل میں یہ اس بات کی غمازی ہے کہ ہمارے جتنے بھی ٹیکس پریکٹیشنر ہیں، ٹیکس ایڈوائزرز ہیں، بار کے ممبرز ہیں، وہ سیکھنا چاہتے ہیں اور سکھانا چاہتے ہیں، اور یہ سیکھنا سکھانے کا عمل جو ہے وہ 1979 سے جب پاکستان ٹیکس بار بنی اور 1947 سے جب لاہور ٹیکس بار بنی، اس وقت سے جو ہے یہ سیکھنے سکھانے کا عمل جو ہے وہ شروع ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ جتنی بھی ٹیکس بارز ہیں یا جتنی دوسری بارز ہیں، ان کا مین کام جو ہوتا ہے وہ اپنے ممبرز کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو آج ہم جو ہے کچھ ایجوکیٹ کرنے جا رہے ہیں، کچھ ایجوکیٹ ہونے جا رہے ہیں۔ بات ایک ہی ہے، سیکھنا بھی سکھانا ہوتا ہے اور سکھانا بھی سیکھنا ہوتا ہے۔ تو آج کے جو ہمارے ممبرز جو ہمارے اسپیکرز ہیں وہ ماشاءاللہ دونوں ہی بہت لرنڈ اسپیکر ہیں، دونوں فارمر پریزیڈنٹ لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن ہے اور اپنے سبجیکٹ کے اوپر فل گرپ رکھتے ہیں۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ آج جب ہم یہاں سے نکلیں گے تو ہم بہت کچھ سیکھ کے جائیں گے، بہت کچھ نکلیں گے۔ میں آنریبل چیف گیسٹ جو ہیں میں ان سے تھوڑا سا تعارف اپنی بار کا اس طرح کرانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بار ہے پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن، یہ اس کی بنیاد ہمارے بزرگوں نے 1979 میں رکھی، اور یہ بالکل نان پولیٹیکل باڈی ہے، نان پروفیٹیبل باڈی ہے، اور آج تک پاکستان ٹیکس کی بار ہسٹری میں ابھی ہم نے نہ کبھی کسی کے آگے فنڈز کے لیے یعنی گورنمنٹ اداروں کے لیے ہاتھ پھیلایا اور نہ ہی کبھی کسی سے کوئی فنڈ وصول کیا۔ اور اس کی بنیاد کے اوپر اس وجہ سے ہمارا جو انالیسز ہوتا ہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کے حق میں نہیں ہوتا، کسی بھی سیاسی پارٹی کے مخالف نہیں ہوتا۔ ہم صرف لاء کی بات کرتے ہیں، لاء کی انٹرپریٹیشن کی بات کرتے ہیں، رول آف لاء کی بات کرتے ہیں، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ بات اس وجہ سے جو امپارشل رہتی ہے، اور جب بھی جو نیا قانون آتا ہے ہم نے قطع نظر اس کے کہ اس کو کس گورنمنٹ نے جو ہے وہ پروڈیوس کیا ہے، کس گورنمنٹ نے بنایا ہے، ہماری ایفیلیشن کسی جو ہے سیاسی گورنمنٹ سے نہیں ہوتی ہے۔ تو آج کا یہ فنکشن ہے یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے جو بھی دونوں سپیکرز ہیں وہ کوئی بھی پولیٹیکل بات نہیں کریں گے،
کوئی بھی یہ بات نہیں کریں گے کہ اس میں یہ اچھا تھا اور یہ برا تھا، اس گورنمنٹ نے یہ کر دیا، وہ گورنمنٹ نے کر دیا. یہ باتیں ہم ہر روز ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر دیکھتے ہیں، تو یہاں وہ جو ہے چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا شروع سے ایک مطالبہ رہا ہے. یہ ایک مطالبہ وہ یہ رہا ہے، یہ چیف کمشنر صاحبان سے تو نہیں، گورنمنٹ سے ایک مطالبہ رہا ہے کہ آپ ایک پالیسی ونگ جو ہے وہ ایک الگ سے بنائیں. اس کے لیے جو پالیسی میکرز ہیں وہ ٹیکنوکریٹس ہونے چاہیے. ان کا کسی سیاست سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، ان کا کسی گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ان کا کام صرف پالیسیز بنانا ہو، اور پالیسیز جو ہیں وہ کنٹینیو رہنے کے لیے ہوتی ہیں. جہاں پالیسیز ہر روز چینج ہو جاتی ہیں، گورنمنٹ کے آنے سے پالیسیز چینج ہوتی ہیں، وزیر اعظم کے آنے سے پالیسیز چینج ہوتی ہیں، وہ ملک ترقی نہیں کر پاتے. پالیسیز میں کنسسٹنسی کا ہونا بہت ضروری ہے. دوسرے تمام ملکوں میں جو پالیسی ونگ ہیں وہ الگ سے ونگ ہیں، اور جو لوگ ہیں، پالیٹکس کے جو تعلق ہے وہ الگ سے لوگ ہیں. پالیٹیشین کرتے رہتے ہیں، پالیسی ونگ والے جو ہیں پالیسی بناتے رہتے ہیں. اور ہمارے جو ہیں اس وجہ سے ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا کہ ہم جو ہے ایک پالیسی بناتے ہیں، دوسری گورنمنٹ آتی ہے، وہ اس کو ختم کر کے نئی پالیسی بناتی ہے، نیا تجربہ بنا دیتی ہے، اور 74 سال 75 سال میں ہم تجربوں کی ہی بنیاد ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے کامیابی نہیں ہو رہی. اور پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ پالیسیز نہ ہونے کی وجہ سے آپ جو ہمارے بزرگ ہیں جو بتایا کرتے تھے وہ یہ تھا کہ جب ہم اکٹھے رہتے تھے، جب ہندوستان اور پاکستان میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، تو ہمارے مسلمان جو تھے وہ ہمیشہ ہی جو بنیا تھا، جو سود خور تھا، اس کے مقروض رہتے تھے. ایک پیپر پڑھنے کے لیے جو ہے پیچھے 4 دن کی محنت ہوتی ہے. تو جس دن سے یہ بجٹ فنانس بل آیا ہوا ہے، چونکہ ہم نے ان دونوں کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جی آپ اسپیکر ہوں گے، تو جس دن سے آیا ہے اس لمحے سے یہ جو تیاری کر رہے ہیں. تو میں سب دوستوں سے، سب بچوں سے، سب سے یہ درخواست کروں گا کہ جب آپ کو ان کی بات اچھی لگے تو ان کو اپریشیٹ ضرور کیجئے گا. اپریسیشن سے خون بڑھتا ہے، اسپیکر جو ہے اس میں ولولہ بڑھتا ہے، پھر اس سے وہ زیادہ محنت کرتا ہے. تو چونکہ سبجیکٹ بہت لمبا ہے، میں آپ کا سب کا دوبارہ مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائیں. بہت شکریہ.